باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، جو بلوچستان پر ایک دہشت گردوں کا حملہ ہوا، اس پر ٹاپک ہے کہ بلوچستان میں ایسا واقعات کیوں ہوا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے سال میں ایک دہشت گردوں نے پوری ٹرین اغوا کر لی اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ ہم جو اس پر بتائیں گے کہ کیا ہوا، دہشت گردی روکنے میں، اور کوئٹہ کے شہروں میں 8-9 شہروں میں دہشت گرد کیسے داخل ہوگی، اس پر یہ بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے یہ سوال ہے، کیا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس رپورٹ تھی یا نہیں؟ سب سے پہلے ان جوانوں کے لیے ہم وہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی جو شہید ہوئے اس واقعے میں، ان کے درجے بلند عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ ہم سب سے دوسرا کام کرتے ہیں، جو دہشت گردی کی واقعہ، ان کی سب سے پہلے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو پاکستان کے عوام سویلین شہید ہوئے، ان کے لیے ہماری دل کی ہمدردی، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، اگر دہشت گردی کے واقعات کو کم کرنا ہے، سب سے پہلے پاکستان کا جو بھی ادارہ ہو، اس کو پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ دہشت گردی ہوئی کیسی اور دہشت گرد یہاں کیسے آ گئے۔ سب سے جو پہلا کام ہے وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی یعنی ISI اور ملٹری انٹیلیجنس اور جو ادارے ہیں جو اس کے معاملات ہیں۔ دیکھیے، ہم پاکستان کے انٹیلیجنس یا ان کے اداروں کو تنخواہ اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ وہ کوئی ایسے واقعات یا اس کے واقعات کے پہلے وہ اطلاع دے دیں، یعنی اگر دہشت گرد پاکستان کے اور صوبہ بلوچستان کے 8 شہروں میں آ چکے ہیں اور اس کے بعد وہ مارے جائیں یا وہ ہو جائیں۔ دوسرا سب سے بڑا یہ ٹاپک ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ بھارت کے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھارت نے پاکستان کے 17 فوجی جوان شہید کیے، تو کیا پاکستان کا بھارت کو اس پر رد عمل؟ آپ کو معلوم ہوگا 2025 میں پہلگام واقعہ ہوا اور بھارت نے پاکستان پر الزام لگا کر پاکستان پر حملہ کر دیا، تو کیا پاکستان اپنے شہریوں کا اور اپنے پاکستان کے معصوم لوگوں کو اور ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، تو کیا اس کا بدلہ یہی ہوگا کہ ایک DGISPR آ کر عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرے گا اور PTI کے لوگوں کو اغوا کر لے جائے گا اور عمران خان پر مقدمہ چلایا جائے گا، یا عمران خان پر ایک ملاقاتیں بند کر دی جائے گی؟ سب سے مسئلہ یہ ہے، دیکھیے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کا جو فیلئر ہے دنیا کے مہذب معاشرے میں، اگر کہیں بھی برطانیہ، یورپ یا امریکہ یا کسی اور ملک میں ہوتا، سب سے پہلے انٹیلیجنس کے افسر جو ہوتے ان سے جواب طلب کیا جاتا اور اس کے جو سربراہ فوری طور پر استعفیٰ دے دیتا۔ لیکن یہاں محسن نقوی نے پہلے کہا تھا کہ دہشت گردی کا صرف 100 SHO مار ہے، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ یہاں PTI نہیں ہے جن کو آپ گولیاں مار دیں گے یا اغوا کر لیں گے، وہ آگے سے ریلیٹ نہیں کریں گے۔ یہ دہشت گرد ہے اور ان کے پاس بھی اسلحہ اور ساز و سامان ہوتا ہے، وہ اپنی جان دینے کے لیے، مارنے کے لیے خود کش حملہ تیار ہو کر آتے ہیں۔ تو کیا پاکستان میں ایک واقعہ ایکسپریول اور بینکوں کو اور لوگوں کو اور بہت ہی نقصان پہنچا ہے، اس کے جب نقصان کی اپڈیٹ آئے گی تو آپ لوگوں کے شیئر کر لیں گے۔ دوسرا، کیا پاکستان بھارت کو اس کے بارے میں رد عمل دے گا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو پاکستان کا بیانیہ ہے وہ مضبوط ہے، لیکن پاکستان اس پر کوئی ایسا حکمت عملی نہیں بنا رہا جس سے جو بلوچستان یا دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کو کم کیا جا سکے۔ اس کے بارے میں آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایسے واقعات کو کم کرنے کے لیے یا واقعات پر قابو پانے کے لیے کیا ہو رہا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ بلوچستان کی صورت کو ذمہ دار سیکورٹی کی ذمہ داری سمجھتے ہیں یا ان لوکل جو وہاں بلوچستان کے سردار ہیں؟ ایک DGISPR جو بلوچستان کو وزیر اعلیٰ کو کریڈٹ دیتا ہے، اور وہاں سرفراز بگٹی، وہاں پیپل پارٹی کی حکومت، جہاں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو گرفتار اس لیے کیا گیا کہ تاکہ دہشت گردی کم ہو، لیکن یہ دہشت گردی کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پہلے بھی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، اور اس کے واقعات کے ہونا اور واقعات کے بارے میں ہونا بھی بہت انتہائی اہم ہے۔
سب سے پہلے ان دہشت گردوں کا مکمل نیٹ ورک کیا جائے۔ کیا بلوچستان میں کوئی آپریشن شروع کیا جائے گا؟ یہاں دہشت گردوں کی ختم کیا جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں وقت پر انفارمیشن ملتی رہے۔ بلوچستان کے حالات پر ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہیں، اگر آپ وہ سنیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ مزید شکریہ۔